لفظوں کے محتاج نہیں، ہمارے سلاسل کے بہت بڑے ایک نام جو تصوف کی دنیا کی پہچان ہے، خواجہ غلام قطب الدین فریدی چشتی صاحب، بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان غور افروز ہیں۔ اور آپ کے ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تصویر فرید کیونکہ فرید کا خون ہے، تصویر فرید محب النبی بہت ہی پیاری محبت اور دلوں پر راج کرنے والی شخصیت، جیسا نام اسی جمال کے مظہر ہیں۔ میری مراد حضور احمد جمال اور آپ کے ساتھ حضور خواجہ عالم سید السادات فخر سادات آل رسول اولاد رسول دہر شریف کی زینت پیر سید فضائل حسین شاہ بخاری دامت برکاتہ مالیہ، آپ کا آنا ایسی ہے جیسے ہمارے لیے حضور خواجہ عالم کی شخصیت ہے۔ اور ان کے ساتھ بالکل میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے علاقے کی پہچان، ہمارے علاقے کا وقار، مشائخ کی دنیا میں رقبہ شریف کا ایک نام جس کو بلند اور بالا کر رہے ہیں، حضور چند پیر گیلانی، آپ کے صاحبزادے پیر سید رضا محی الدین گیلانی صاحب دامت برکاتہ مالیہ، اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کھونڈی والی سرکار، ایک مشہور اور معروف آستانہ پبلک میڈیا اور تمام سلاسل میں ایک چمکتا اور دمکتا نام، ان کی زینت صاحبزادہ فیضی سرکار اور من جملہ تمام مشائخ عظام جو سٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میرے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، کچھ لوگ بات کو بتانے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ منوانے والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کبھی ایسے بھی مل جاتے ہوں جو ماننے کے ساتھ ساتھ جاننا سکھا دیتے ہیں۔ میں التماس کروں گا ہماری سٹیج کی زینت سفیر تصوف حضور خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب سے کہ آپ اپنے ملفوظات سے پوری محفل میں ایک رنگ دکھائیں، سمجھائیں اور ماننے کے ساتھ ساتھ ایک جاننے کی جو شمع ہے اس کو روشن کریں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین الحمدللہ۔ حمد محمود کے در جملہ صور
شد انوار محمد جلوہ صورت گرے ازل نے تیرے اعتبار پر ایک مشت خاک تھی جسے انسان بنا دیا۔ میرے مجلس اور میزبان محفل اور میرے دائیں بائیں تشریف فرما مشائخ اعظام کی کہکشاں جو اس وقت جلوہ آرا ہے، میں سب کی خدمت میں ہدیہ تسلیم نیاز آداب عقیدت کے ساتھ آج دوسری مرتبہ حاضری ہوئی ہے اور اس مبارک میں پہلی مرتبہ ہے۔ میں قبلہ سجادہ نشین صاحب کے حسن اخلاق اور ان کی نیاز سے تو پہلے ہی بہت متاثر تھا اور ان کی محبت کا اسیر تھا، لیکن آج ان کا حسن انتظام دیکھ کر اور ان کے عقیدت مندوں اور ان کے یاران طریقت کے انداز محبت کو دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی۔ بہت کم ایسے آستانے ہوتے ہیں جہاں محبت اور ادب کا درس دیا جاتا ہے اور اس کی تربیت دی جاتی ہے۔ تعلیم تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بڑی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن تربیت نہیں دی جاتی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 14 سال میں نے مدارس میں گزارے ہیں، پڑھے ہیں، لیکن اپنے قبلہ گاہ کا جو کلام ہے دیوان محمدی، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سے مقام پہ میں رک گیا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان پڑھ پیر بھائی جو میرے قبلہ گاہ کے صحبت میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مجھے وہ سمجھا دیا۔ تو یہ ایک محبت کی زبان ہوتی ہے، دل کی زبان ہوتی ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ نظر سے یہ جام پلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد و شاد رکھے اور حضرت قبلہ سجادہ نشین صاحب جو حضرت یعقوب کے حضرت یوسف ہے، اس میں بھی اور اداؤں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں، ان کے روحانیت میں اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفیض فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، اور میں کشوں کے سر پہ یار پیر مکان، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اس وقت مجھے کچھ گفتگو کرنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف قوال حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ انتظار ان کا قوالوں کا کر رہے ہیں۔ اس دوران میری گفتگو کو معنی نہیں رکھتی، لیکن بات یہ ہے ہم جو نسبت والے لوگ ہیں، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ میں ایک دوست کے پاس گیا اور اس نے مجھے غسل خانے میں ایک مٹی دی۔ اب تو صابن شیمپو ہوتے ہیں، اس وقت یہ گاچری جس سے تختی صاف کی جاتی ہے، یہ نہانے کے لیے دی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں مجھے اس سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ مٹی کو اگر اپنی قدر کا پتہ ہو تو اس سے خوشبو ہوتی ہے، خوشبو آ رہی تھی۔ تو ساری صاحب فرماتے میں نے اس سے بات کی، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس سے کہا کہ مشک ہے یا عنبر ہے، کہ ازبو دلاویز ہے تو مستم ہے، میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ کیا ہے تو
تو مٹی نے جواب دیا بگفتہ من گلے ناچیز ہوئے، میں تو ناچیز مٹی تھی ولیکن مدت گل نشستہ، کچھ وقت میں پھول کی صحبت میں رہی ہوں، اس کی صحبت کے اثرات میں مجھ میں خوشبو پیدا ہوئی۔ تو جو حضرت کے صحبت یافتہ ہے وہ جہاں بھی جائیں گے ان سے ان کی خوشبو آئے گی، اور یہ جو جوہر ہے یہ ہمارے لیے باعث تسلی بھی ہے اور حوصلہ افزائی کا سبب بھی ہے کہ آج بھی ایسے آستانے موجود ہیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی جاتی ہے۔ تو اہل نسبت حضرات یہاں موجود ہیں، تقریر، نعت، قوالی، یہ سبھی کیوں؟ کون ہے تقریر کرنے والا؟ کون ہے نعت پڑھنے والا؟ کون ہے قوالی کرنے والا؟ کون ہے؟ کوئی تیرے غم میں اسیر ہے، کوئی تیرے در کا فقیر ہے، میں سبھی تجھی کو پکارتے، کوئی سوز میں کوئی، سب اسی کو پکار رہے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں قوال حضرات تشریف فرما کے اور بیٹھے ہو تو مجھے مائک پکڑا دیا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں۔ میں نے کہا بات یہ ہے، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ، میں علماء کے قدموں کی خاک ہوں، میں کسی کی شان میں کوئی کبھی بے ادبی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ایک مسئلہ اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ایک عالم سے پوچھے وہ کچھ اور بتائے گا، دوسرے سے پوچھے کچھ اور بتائے گا، تیسرے سے پوچھے کچھ اور بتائے گا، چوتھے سے پوچھے کچھ اور بتائے گا، لیکن یہ 14-15 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے جن کی سر بھی ہے، لے بھی ہے، کلام بھی ہے، ردھم بھی ہے، اتار چڑھاؤ بھی ہے، طبلہ وہی بات کہہ رہا ہے، باجا وہی بات کہہ رہا ہے، سرنگی وہی بات کہہ رہی ہے، ستار وہی بات کہہ رہا ہے۔ یہ یکسانیت کا درس دیتے ہیں کہ اکٹھے ہو جاؤ تو تمہاری آواز دل پہ اثر کرے گا، یہ ایک درس دیتے ہیں۔ اور میری تقریر میں تو وہ لطف نہیں ہوگا جو ان کی بات میں لطف ہوگا، اس کی دو وجوہات۔ ایک یہ کہ یہ اپنا کلام نہیں پڑھتے، کسی عارف کا کلام کہتے ہیں، تو اس کلام کی تاثیر ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی کہتا ہے اس میں لطف آتا ہے۔ ایک دفعہ اجمیر شریف میں، میں کوئی عالم وغیرہ نہیں ہوں، ایسی چند باتیں آپ سے سنی سنائی باتیں، پڑھیے کا جو کام ہوتا ہے ادھر سے لیا ادھر بیچ کے ادھر پیسے دے دی، ایسے ہی میری باتیں ہوتی ہیں۔ اجمیر شریف میں محفل سما ختم ہو گئی، ایک قوال آیا، ٹوٹا ہوا باجا ہے، پھٹے پرانے کپڑے، اور اس نے کہا جی مجھ سے ایک شعر سن لے۔ انہوں نے کہا ابھی محفل ختم ہو گئی ہے، آپ کیسے سنیں؟ تو آپ کو پتا ہے کہ ان حضرات کے پاس انداز بڑے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح منوا لیتے ہیں اپنی بات۔ انہوں نے ایسے انداز میں منت سماجت کی، اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وہ قوال جنہوں نے محفل بھی ختم کی تھی وہ پیسوں کی گٹھڑیاں باندھ چکے تھے، اتنے پیسے تھے۔ تو اس نے ایسے انداز میں منت کی کہ کسی نے کہا چلو یار جلدی جلدی صرف ایک شعر سنا، اس نے صرف کہا صرف ایک شعر سنا، اور اس نے کیا شعر سنایا حضور خواجہ غریب نواز کے۔ وہ بارگاہ غریب نواز کی ایسی ہے، کون کھڑا دربار ہمارے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے۔ اور میں اپنا بھی ایک شعر حضور خواجہ غریب نواز کے حضور جو میں نے منقبت لکھی ہے وہاں اجمیر شریف میں، اس کا ایک شعر عرض کر دیتا ہوں کہ بحال قطب مطلع ہے دیار نور تیرا آستاں غریب نواز، تیری گلی کی زمین آسماں غریب نواز۔ اور اس کا مقطع ہے کہ بحال قطب نگاہ کرم میرے خواجہ،
بحال کت نگاہ کرم میرے خواجہ، تیرا غریب ہوں جاؤں کہاں غریب نواز۔ تو بارگاہ غریب نواز میں وہ ایک شعر کہتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا باجا، پھٹے پرانے کپڑے، آواز سیدھی سادی، اور شعر کیا کہتا ہے کہ جب غریبوں کی آپ سنتے نہیں، جب غریبوں کے آپ سنتے نہیں، نام کیوں رکھ لیا غریب نواز؟ بس کوہرام مچ گیا، سارے لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور وہ قوالوں نے جو گٹھڑیاں باندھی ہوئی تھی وہ ساری اس پہ نچھاور کر دی۔ دنیا والوں کو پتہ لگا کہ واقعی غریب ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے طبلہ، سرنگی، ہارمونیم، ستار، یہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے کہنے پہ نہ سنیں، عارف رومی کے کہنے پہ سنیں، جو کہتے ہیں بشنو از نئے چوہی کا آیت می کند۔ اس بنسری سے سنو، یہ کچھ بات کر رہی ہے، کیا بس جدائی ہا شکایت می کند، اپنی جدائی کی شکایت کر رہی ہے۔ ہمارے نوروز سرائکی کے شاعر ہیں بڑے معروف، ان کا ایک شعر ہے، امید ہے سرائکی آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو وہ کہتے ہیں، بیا سب کچھ آنکھ تو نورو، کہ نوروز جو کہنا ہے وہ سب کہہ دے، بیا سب کچھ آنکھ اور سب کچھ کہہ دے، ایک ہاتھ جدائی دا چاہے، ایک جدائی کا ہاتھ اٹھا لو، باقی جو مرضی کہنا ہو۔ تو وہ جدائی کی داستان بیان کر رہی ہے، اس سے پوچھو تو صحیح، تو کیا ہے، تو کیسے بولتی ہے؟ تو وہ کہتی ہے، میں تو جنگل کا ایک کانا تھی، بنسری کے، وہاں ایک پودے میں تھی، اس پودے میں میرے دوست، احباب، سہیلیاں، رشتہ دار، عزیز و اقارب، پورا ایک ماحول تھا، ایک خاندان تھا، ایک پودے کے اندر، بڑے پودے کے اندر میں وہاں تھی۔ پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک کی خاطر سب کو چھوڑ دیا، اور میں ایک ہی ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا، سارے اختیارات اس کو دے دیے، میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے اٹھنا جی میں اڑاوے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے تو میرا سائز درست کیا، یہ بھی بڑا ضروری ہے، اوپر سے کاٹا، نیچے سے کاٹا۔ پھر میرے اندر کچا مادہ تھا، اس نے ورما اٹھایا اور میرے اندر سے سارا کچا مادہ نکال دیا، اور اتنا چمکا دیا، اتنا باہر سے نہیں میں چمک رہا تھا جتنا اندر سے اس نے چمکا دیا، اندر سے چمکا دیا۔ اس نے کانے نے اف نہیں کی، سی نہیں کی، کیوں؟ تیر پہ تیر کھا کے جی، یار سے لو لگا کے جی، اپنے لہو کے گھوٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں۔ اس مرحلے سے وہ جب گزر گیا کانا، تو پھر اس نے اس میں سے سوراخ نکالا، اور سوراخ بڑے سر میں نکالے۔ جب یہ سارے مراحل وہ کہتی ہے میں نے طے کر لیے، تو وہ کہتی ہے اب میرے دو منہ بن گئے۔ وہ کانا کہتا ہے، وہ بنسری کہتی ہے میں تو کانا تھی، اور اب اس من مراحل سے گزرنے کے بعد پھر میرے دو منہ بن گئے، ایک منہ وہ جس سے آواز نکلتی ہے، ایک منہ وہ جس میں آواز ڈالی جاتی ہے۔ جس منہ سے آواز نکل رہی ہے اس کو تو سب دیکھ رہے، اور جس میں آواز ڈالی جا رہی ہے وہ نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ یار نے اس منہ کو اپنے منہ میں چھپایا ہوا ہے، بولتا وہی ہے، میرا تو نام ہوتا ہے۔
تو انسان جب اپنے آپ کو کسی فرد کامل کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے تمام اختیارات اس کو دے دیتا ہے تو پھر اس کا سائز بھی درست کرتا ہے، اس کے اندر کا کچا مادہ بھی نکال دیتا ہے، پھر اس کے سوراخ بھی سر میں کر دیتا ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر ایک چیز وہ سر میں کر دیتا ہے، اور اس کی سر کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب چیز کو عشق رسول میں وہ رنگ دیتا ہے، اور پھر جب یہ اس عالم میں پہنچتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں بولتا، پھر وہی بولتا ہے گفتہ او گفتہ اللہ بوت گرچہ بلکو میں عبداللہ بوت۔ اس کے گلے سے نکل رہی ہوتی ہے آواز، لیکن یہ اس کا کہنا نہیں ہوتا، اس کو کہنا ہوتا ہے۔ اسی موقع پہ عارف رومی نے فرمایا خشک تار ہو، خشک چوب ہو، خشک پوس، لکڑی بھی خشک ہے، تار بھی خشک ہے، چمڑا بھی خشک ہے، آج کو جا میں آیا دی آواز دوست۔ یہ آواز دوست کہاں سے آ رہی ہے؟ اس مرحلے سے جو نکلتے ہیں تو ان سے پھر آواز دوست آتی ہے۔ تو میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا تھا، بات کچھ لمبی ہو گئی ہے۔ من از ذوق حضوری طول دادم داستان میرا، میں نے ذرا بات کو لمبا کر دیا ہے، بڑی معذرت چاہتا ہوں، ورنہ بات تو وہی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لمبی تقریر پہ دار و مدار نہیں ہے، بات دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ اگر در خانہ کا سس یا کا حرف بسس، اگر گھر میں کوئی ہے تو دستک ایک ہی کافی ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہ ہو تو سارا دن آپ کنڈی ہلاتے رہیں، کھڑکاتے رہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کرے ہمارے دل حضور کی محبت سے آباد ہوں، آواز تو ایک ہی کافی ہوتی ہے۔ ایک مولانا بڑی لمبی چوڑی تقریر کر رہے تھے اور بڑا ڈرا رہے تھے کہ یہ ہوگا، ایسے گرز مارے جائیں گے، ایسے دوزخ میں ڈالے جائے گا، ایسے فرشتے ماریں گے۔ تو ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، مولانا اپنا وقت بھی ضائع نہ کرو، میرا وقت بھی ضائع نہ کرو، یہ اتنا کچھ سوال نہیں ہوگے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہاں تو ایک بات پوچھی جائے گی کہ دنیا میں تو تیرا تھا، تو کس کا تھا؟ تو سبق اور درس یہی ہے کہ یا اپنا کسی نو کر لے یا آپ کسی نہ ہو گے۔ اصل بات اور کہانی ساری یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر دراز بعد